أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ سامعین، ناظرین اور مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران ملک چینل میں آپ کا پھر استقبال ہے، اور آج کی اس چھٹی نشست میں ہم سورہ یاسین کی تفسیر کو پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین کی تفسیر کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور ان ابتدائی آیات کی گویا کہ یہ آج آخری نشست ہے، پھر ہم آگے انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر بھی پیش کریں گے۔ بہرحال جیسا کہ 5ویں نشست میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت اور اہمیت پر کچھ حدیثیں پیش کیا تھا، اور چند احادیثیں تلاوت کلام اللہ کی فضیلت پر باقی رہ گئی تھی۔ چنانچہ آئیے آج کی اس چھٹی نشست میں ہم تلاوت کلام اللہ کی فضیلت پر بقیہ احادیث کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آج کی نشست میں تلاوت کلام اللہ کی فضیلت اور اہمیت پر یہ پہلی حدیث پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یأخذ مضجعہ یقرأ سورة من کتاب اللہ وکل اللہ به ملکا فلا یقربہ شیء یؤذیہ حتی یحب متی حب۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے، 3407 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان شخص نے کوئی ایک سورت چھوٹی یا بڑی قرآن مجید کی تلاوت کیا تو اللہ پاک اس شخص پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، پھر کوئی موذی اور تکلیف دینے والی چیز اسے ایذا نہیں پہنچا سکتی، یہاں تک کہ وہ فرشتہ اسی وقت ہٹے گا جب وہ بیدار ہو جائے گا۔ یہ تلاوت کرنے والا شخص جب بیدار ہو جائے گا تبھی وہ فرشتہ حفاظت کرنے والا اس کے پاس سے ہٹے گا۔ بہرحال یہ ایک حدیث ہوئی۔ ایک اور حدیث قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مع کل ختمۃ دعوۃ مستجابہ، کہ ہر قرآن کریم کے مکمل ہونے پر، قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہونے پر ایک مقبول دعا ہوتی ہے کہ جب بندہ پورا مکمل قرآن تلاوت کر کے ختم کرتا ہے تو ختم قرآن کے وقت ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ایک اور حدیث قرآن پاک کی تلاوت اور سیکھنے سے متعلق ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے ہی فرمایا کہ یا ابا ذر لئن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے ابو ذر، تم صبح کو جا کر ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ قرآن پاک کی ایک تلاوت کا سیکھ لینا 100 نفل رکعت پڑھنے سے بھی افضل ہے۔
اس لیے قرآن پاک کو سیکھنے کا اور پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک اور حدیث حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک۔ کنز العمال میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ قرآن مجید مکمل کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو اس کے ختم کرتے وقت 60,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ 60,000 فرشتے، تو کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی اہمیت ہے۔ لہذا قرآن کریم تلاوت کیا جائے اور مکمل کیا جائے تو اور زیادہ استغفار کا ذریعہ ہوگا۔ ایک اور حدیث جو مشہور حدیث ہے قرآن پاک کی تلاوت پر اجر اور ثواب کے متعلق، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھا تو اس پر اسے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی پر 10 گنا اسے ثواب ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ سے ایک حرف ہے، اسی طرح لام اور میم الگ الگ حرف ہیں۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب۔ ایک اور حدیث سن لیتے ہیں کہ تلاوت قرآن افضل ہے یا دعا افضل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ ترمذی شریف جو صحاح ستہ میں ایک اہم کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے 2926 نمبر پر یہ حدیث آئی ہے ترمذی شریف میں۔ حدیث قدسی ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جسے قرآن کی تلاوت اس طرح مشغول کر دے کہ وہ نہ میرا ذکر کر سکے اور نہ مجھ سے دعا مانگ سکے، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہونے کی وجہ سے، تو میں اسے مانگنے والوں سے افضل عطا کرتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دیگر تمام کلام پر ایسی ہی ہے جیسا کہ خود حق تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ تو بڑی اہم حدیث ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں تلاوت کلام اللہ پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وصیت اور نصیحت کی درخواست کیا، یا رسول اللہ اوصنی، قال اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، قلت یا رسول اللہ زدنی، قال علیک بتلاوت القرآن۔ ایک اور حدیث سن لیتے ہیں تلاوت کلام اللہ پر، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کیا کہ یا رسول اللہ اوصنی، قال اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، قلت یا رسول اللہ زدنی، قال علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وصیت کی درخواست کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے، تو
آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو لازم کر لو کیونکہ یہ تمہارے واسطے زمین میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے۔ ایک آخری حدیث تلاوت کلام اللہ کے سننے پر ہم سن لیتے ہیں کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ من استمع الی آیۃ من کتاب اللہ کتبت له حسنۃ مضاعفۃ ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ۔ الترغیب حدیث نمبر 2209 کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کی کسی آیت کو سنا اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی 2 چند نیکیاں یعنی ڈبل کر کے دی جائے گی، اور جس نے اس کی تلاوت کی وہ بروز قیامت اس کے لیے نور ہوگی۔ تو ناظرین اور سامعین، تلاوت کلام اللہ پر یہ چند احادیث پیش کی گئی۔ اللہ پاک ہمیں تلاوت کلام اللہ کی خوب خوب توفیق عنایت فرمائے اور اللہ کے کلام سے ہمیں اللہ پاک خوب محبت عطا فرمائے۔ آج کی یہ نشست مکمل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔